इंसाफ के तकाजे हैं, मैं समझती हूँ कि उनको पूरा नहीं किया गया और ये सज़ा जो है सस्टेनेबल नहीं है और ये सज़ाएं जो है वो इस तरह कायम नहीं रहती। कल भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस रिमांड किया, फैसला जो है एक मशकूक फैसला है और हम जो समझते हैं जो एक अननेसेसरी इसमें हैसल थी सारे ट्रायल के अंदर भी हमने देखा और दीगर जो इसमें लीगल प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस उठाई गई थी उनके वकला की तरफ से, तो जब तक उनको अरेस्ट ना किया जाता अप्रोप्रिएटली और जब तक इमरान खान साहब के वकला को सुना ना जाता, जो जज है वो दे सकते हैं अनहली की सज़ा इतनी और जो गिरफ्तारी की प्रॉपर एविडेंस रिकॉर्ड करके और उस तरह किया जाता है तो फिर मतलब ये जरूरी नहीं होता कि जज ने पूरी उसकी तरह सजा देनी, तो ये कोई इतना एप्रिशिएबल नहीं है। जज साहब के ऊपर उंगलियां उठाई जा रही हैं और वो समझते थे कि वो जब ट्राई करेंगे तो इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होंगे। मैं समझती हूँ कि जज साहब को खुद ही रिक्यूज कर लेना चाहिए था। आर्टिकल 10A कॉन्स्टिट्यूशन का तमाम जो मुल्जमान है उनको हक देता है फेयर ट्रायल का, और फेयर ट्रायल के अंदर जो बुनियादी चीज है वो फेयर ट्रिब्यूनल होता है या कोर्ट होती है। दूसरी बात ये है कि आप देखिए ये एक साबिक वजीर आजम है, बड़ी पोलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो ना सिर्फ ये कि बहुत बड़े वकील हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर कोई पाकिस्तान में कोई शख्स उनके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता और इस कोर्ट के पास कोई इख्तियार नहीं कि उनको नाहिल करार दे। एक मुंतखब वज़ीर आज़म को फांसी भी चढ़ाया गया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, करंट अफेयर के साथ मैं आपका होस्ट उमर वार। नाज़रीन, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की गिरफ्तारी और नाअहली, क्या ये सज़ा बरकरार रहेगी? क्या उनकी ज़मानत होगी? कहाँ से ज़मानत हो सकती है? हमारे साथ नायब सदर लाहौर हाई कोर्ट बार रबिया बाजवा साहब मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं क्या ये जो जज ने फैसला सुनाया कि उनकी जुडिक्शन में था कि वो ये फैसला सुना सकते हैं। इमरान खान की नाअहली और गिरफ्तारी क्या ये बरकरार रहेगी? देखिए, जिस तरह ये फैसला दिया गया और जो इंसाफ के तकाजे हैं, मैं समझती हूँ कि उनको पूरा नहीं किया गया और ये सज़ा जो है सस्टेनेबल नहीं है और हम उम्मीद रखते हैं कि जो हाई कोर्ट जब इसको सुनेगी तो वो सज़ा इनकी फ़ौरी तौर पे मुअत्तल हो जाएगी। जैसे कि प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं इस तरह के फ़ैसलों पे ये सज़ाएं जो हैं वो इस तरह कायम नहीं रहती। दूसरी बात ये है कि देखिए कल भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस रिमांड किया, उसके बाद इनके पास सफाई का हक़ था, उनकी कोई पिटिशंस भी पेंडिंग थी। तो जिस तरह अदालत ने उजलत में फ़ैसला किया, इससे नज़र आता है कि ये फ़ैसला जो है एक मशकूक फ़ैसला है और हम जो समझते हैं जो एक अननेसेसरी इसमें हैसल थी सारे ट्रायल के अंदर भी हमने देखा, या और जिस तरह ये कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिवीजन्स के ऊपर फैसला करते हुए नीचे भेजा, जुरिस्डिक्शन का क्वेश्चन था और दीगर जो इसमें लीगल प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस उठाई गई थी उनके वकला की तरफ से, तो जब तक उनको अरेस्ट ना किया जाता अप्रोप्रिएटली और जब तक इमरान खान साहब के वकला को सुना ना जाता और शहादत उसके ऊपर रिकॉर्ड ना की जाती, तो मैं समझती हूँ कि ये फ़ैसला इस तरह नहीं दिया जा सकता था। और इस तरह के जो फ़ैसले होते हैं वो होते तो बज़ाहिर आपको अदालतों के थ्रू हैं, लेकिन हमें पता है कि ये फ़ैसले किस तरह आते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो जज ने अपना अख्तियारात इस्तेमाल करते हुए उन्होंने जो मैक्सिमम सज़ा है और मैक्सिमम नाअहली की जो सज़ा है वो दी है, क्या जो जज है वो दे सकते हैं नाअहली की सज़ा इतनी और जो गिरफ्तारी की? देखिए, नाअहली की सज़ा तो मैंने जो शॉर्ट ऑर्डर पढ़ा उसके अंदर तो मुझे नज़र नहीं आई, लेकिन जो दूसरी बात आपने की, जो मैक्सिमम पनिशमेंट जो ऑफेंस प्रोवाइडेड है जिनके ऊपर ट्रायल हो रहा था, अगर प्रॉपर एविडेंस रिकॉर्ड करके और उस तरह किया जाता है तो फिर मतलब ये ज़रूरी नहीं होता कि जज ने पूरी उसकी तरह सज़ा देनी है। तो बगैर एविडेंस के एक मैक्सिमम उसने जो अवेलेबल उसके पास इख्तियार था उसको एक्सरसाइज किया जज ने, तो ये कोई इतना एप्रिशिएबल नहीं है। और इसके अलावा जज साहब के ऊपर पीटीआई की तरफ से और उनके वकला साहिबान की तरफ से उंगलियां उठाई जा रही हैं और वो समझते थे कि वो जब ट्राई करेंगे तो इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होंगे। तो मैं समझती हूँ कि जज साहब को खुद ही रिक्यूज कर लेना चाहिए था और उनको बजाय इसके कि वो इसके ट्रायल में मतलब उसको कंक्लूड करते या उसके ऊपर समाअत करते, अगर जज साहब के लिए बहुत बेहतर था कि वो रिक्यूज़ करते और कोई इंडिपेंडेंट जज जो था वो इस केस को सुनता, तो ऐसा भी नहीं हुआ। बजाय इस तरह करने के उन्होंने तो बाकी जो कोई इंसाफ के अगर तकाजे या कानून की जो रिक्वायरमेंट्स थी उसको भी पूरा नहीं किया। आर्टिकल 10A कॉन्स्टिट्यूशन का तमाम जो मुल्जमान हैं उनको हक देता है फेयर ट्रायल का, और फेयर ट्रायल के अंदर जो बुनियादी चीज़ है वो फेयर ट्रिब्यूनल होता है या कोर्ट होती है कि जिसके ऊपर उनको ये एतमाद होता है पार्टीज़ को, फ़रीक़ैन को, दोनों फ़रीक़ैन को, कि वो इंसाफ के मुताबिक फ़ैसला करेंगे। दूसरी बात ये है कि आप देखिए ये एक साबिक वज़ीर आज़म है, बड़ी पोलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मैं ये समझती हूँ कि होना ये चाहिए था कि इस केस को कोई ऐसा जज सुनता कि जिसके ऊपर फ़रीक़ैन को एतमाद होता, तो इस कुछ फिर हम कह सकते थे कि शायद कोई फ़ैसले की सैंक्टिटी है। लेकिन आप देखें कि ये बुनियादी तकाजा जो था आर्टिकल 10A का उसको भी पूरा नहीं किया गया। आप बतौर बार के उहदेदारान के क्या समझते हैं कि जो उनके वकील हैं वो बार बार एक ही पॉइंट उठा रहे थे कि हमें जो है ना सुना नहीं जा रहा, हमें फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया जा रहा। आप क्या समझते हैं कि क्या ये उनकी जो
بات ہے وہ اس میں صداقت ہے؟ کیا جج کے اختیارات ہیں کہ وہ اگر فیئر ٹرائل نہیں کر رہا؟ دیکھیے جو ان کا کیس کنڈکٹ کر رہے ہیں وہ پاکستان کے چوٹی کے وکیل ہیں خواجہ حارث صاحب. وہ نہ صرف یہ کہ بہت بڑے وکیل ہیں، ان کی کریڈیبلٹی کے اوپر کوئی پاکستان میں کوئی شخص ان کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتا، اور ہم سب ان کا بے حد احترام کرتے ہیں. اب انہوں نے جس طرح اس ٹرائل کو کنڈکٹ کیا، بالکل مطلب ہمیں تو کہنے کی بھی ضرورت نہیں، ظاہری بات ہے کہ وہ جس اسٹیچر کے وکیل ہیں تو اس پہ تو کوئی دوسری بات نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے سوال کیا کہ ان کے اوپر اعتماد نہیں تھا کہ جج کے اوپر، تو وہ ظاہری بات ہے، میں نے آپ کو بھی پہلے بھی کہا ہے کہ جو فیئر ٹرائل ہوتا ہے اس کے دو بنیادی انگریڈینٹس ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ ٹرائل بائی دا انڈیپینڈنٹ امپارشل کورٹ، اور دوسرا رائٹ آف ہیئرنگ. تو یہ دونوں ہی ان کو نہیں ملے. مطلب دیکھیں ایک ٹرائل ہو رہا ہے، اگر اس میں ایک دو مطلب تاریخیں اور بھی بڑھ جاتی اور ان کو اپنا گواہ پیش کرنے کا حق دیا جاتا تو یہ بڑی بنیادی چیز تھی. اس کے بغیر تو ٹرائل کنکلوڈ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. اور پھر ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ جس طرح انہوں نے کہا، جن لوگوں کو اپنے گواہ بلانے کے لیے کورٹ کو کہا، تو میرا خیال ہے کہ کورٹ میں خود اتنا ہمت ہونی چاہیے تھی کہ ان گواہوں کو بلاتے اور اس کے اوپر وہ آگے ٹرائل کو اس کے مطابق آگے لے کے چلتے. ابھی ایک اسمبلی سے بل پاس ہوا ہے جس کے مطابق جو نہلی کی مدت ہے وہ اسمبلی کی حد تک برقرار رہے گی. یہ اسمبلی تو 8 دن بعد ڈیزولو ہونے جا رہی ہے. جج نے جو سزا دی ہے وہ 5 سال کی دی ہے، تو کیا اس میں امتداد نہیں ہے؟ دیکھیے بات پتہ کیا ہے کہ یہ جو سزا جو نااہل کرانے والی بات ہے یہ ایک بالکل علیحدہ معاملہ ہے، اور اس طرح یہ نااہل کر بھی نہیں سکتے. آرٹیکل 62(1)(f) کی اگر آپ بات کریں تو اس میں تو اہلیت ہوتی ہے کہ اگر آپ الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہیں، جب نامینیشن پیپرز جمع کروائیں تو اس کے بعد کوئی اعتراض اٹھاتا ہے، اس کے اوپر فیصلہ ہوتا ہے. اور اگر کوئی اس وقت ممبر ہی نہیں ہے اسمبلی کا تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ پھر وہ نااہلی کس طرح ہے. تو یہ ساری چیزیں جب جائیں گی عدالت کے سامنے تو وہ سپیریئر کورٹس ہیں، وہ اس کو انٹرپریٹ کریں گی، اور اس کورٹ کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ ان کو نااہل قرار دیں. کیا فیئر ٹرائل جو ہر بار ہر پرائم منسٹرز کو نہیں مل رہا، کیا وجوہات ہیں کہ جو بھی پرائم منسٹر جب اترتا ہے اس کے خلاف یہی کیا جا رہا ہے؟ یوسف رضا گیلانی ہو، نواز شریف ہو، اب عمران خان. تو کیا وجہ ہے کہ ہمارے قوانین میں کچھ تبدیلی ہونے والی ہے، یا پھر کچھ ججز کے اوپر پریشر ہے کہ وہ اس طرح کے فیصلے کر رہے ہیں؟ دیکھیے پاکستان کا جوڈیشل سسٹم جو ہے اس کے اندر ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ در پردہ قوتوں کی مداخلت رہی. ایک منتخب وزیر اعظم کو پھانسی بھی چڑھایا گیا. اسی طرح جو بھی پاپولر قیادت ہوتی ہے اپنے وقت کی، اس کو اسی طرح مطلب دبانے کی کوشش کی جاتی ہے. اصل میں چاہتے ہی نہیں یہاں پر جو اصل حکمران ہیں کہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ اپنی مرضی کے کوئی حکمران جو ہیں ان کو اقتدار میں لے کر آئیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے مطلب میں اس کیس کو بالکل ایکویٹ نہیں کرتی باقی کیسز کے ساتھ. ایک بھٹو صاحب کا میں ضرور کہتی ہوں کہ ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی تھی، اور ان کی ایک بہت ایک منتخب اور ایک انتہائی مطلب پاپولر لیڈرشپ تھی جس کو رستے سے ہٹایا گیا. اسی طرح جب سے ہم نے دیکھا خان صاحب کو مطلب ان کو ایک پاپولیرٹی ہمیں نظر آ رہی ہے، سب کو نظر آ رہی ہے. تو ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتی کوئی بھی ہو، چاہے وزیر اعظم ہو، چاہے ہم ہوں یا کوئی آپ ہوں، بالکل فیئر ٹرائل ہونا چاہیے. کسی کے اوپر الزامات ہیں اس کا احتساب ہونا چاہیے. اگر کسی نے پبلک منی کو استعمال کیا اپنے ذاتی مقاصد یا اختیارات کو تو بالکل ہونا، لیکن رول آف لاء یہ ہے کہ جب وہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو پھر رول آف لاء میں دیکھوں کہ پھر آپ ٹرائل کریں. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کو آپ انصاف کے جو ٹولز ہیں یا ان جوڈیشل سسٹم ہے آپ اس کو استعمال کریں. آپ یہ دیکھیے کہ مجھے تو بڑے کنسرن ہے جو عام پولیٹیکل ورکر ہے اس کے لیے، یا عام شہری ہیں ان کے لیے، جن کو یہ جو ایک مشکوک واقعہ جو 96 بیل وہ والا کور کمانڈر ہاؤس اور وہ 9 مئی کے واقعات ہیں، تو وہ سب کو اب نظر آ رہا ہے. ہائی کورٹ ایک اعلیٰ عدالت مطلب وہ کیس ہی نہیں سن رہی. بینچ کبھی ڈیزالو ہو جاتا ہے، کبھی تاریخ پڑ جاتی ہے، کبھی کیسز کو اکٹھے کر کے مطلب ایک پالیسی کے تحت انصاف نہیں ہوتا. انصاف ہوتا ہے انصاف کے تقاضوں کے تحت. تو ہمیں اس کے اوپر بڑی تشویش ہے بطور عہدیدار ہائی کورٹ بار، بطور ایک شہری کے بھی، کیونکہ اس کے اندر بہت سارے ایسے معصوم شہری ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو وہاں سے صرف گزر رہے تھے، تو ان کو انہوں نے پکڑ کے اندر 2-3 مہینوں میں بٹھایا ہوا ہے. خواتین کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، تو مطلب یہ سارا چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ پاکستان میں اس وقت کوئی قانون نہیں ہے. پاکستان میں کوئی جو آئینی بنیادی انسانی حقوق جو آئین دیتا ہے اس کو بھی پامال کیا جا رہا ہے. تو اس لیے اور پھر ہم بات یہ بھی کرتے ہیں جو مقتدر حلقے ہیں اور جو ادارے ہیں کہ جی پاکستان کے حالات بڑے خراب ہیں اور معیشت کی وجہ سے. تو معیشت کبھی بھی اسٹرانگ نہیں ہو سکتی جب تک آپ کے ملک کے اندر نظام میں اسٹیبلٹی نہ ہو، جب تک نظام انصاف مضبوط نہ ہو، ٹرانسپیرنٹ نہ ہو، اس وقت تک
اور مجھے دکھ اس چیز کا ہوتا ہے کہ عوام نے ہمیشہ قربانیاں دی ہیں، سیاسی لوگوں نے بھی قربانیاں دی ہیں، لیکن انصاف آپ کے ادارے نے دینا ہے، جن کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں انہوں نے انصاف دینا ایک ہے۔ بات سنیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ لیکن جو ادارے اس سارے مکروہ عمل کا حصہ رہتے ہیں، جو جمہوریتوں کو ڈی ریل کرتے ہیں، وہ کیسے یہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کے بڑے مخلص ہیں؟ تو یہ ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا۔ کیا آپ جوڈیشری کو بھی یہ کہیں گے سب سے زیادہ ڈیٹیل کرنے میں کردار ان کا ہے، جن کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں سب سے زیادہ تو کردار ان کا ہے؟ دیکھیں، میں جوڈیشری کی ریپرزنٹیٹیو نہ ہوں، نہ مجھے کبھی شوق ہے، میں ریپرزنٹیٹیو ہوں وکلا صاحبان کی اور وکلا تنظیموں کی۔ تو وکلا تنظیم جس میں لاہور ہائی کورٹ بار ہے، اس کا مجھے فخر ہے کہ میں اس کا نمائندہ بھی ہوں، اور وہ اس لیے فخر ہے کہ پاکستان میں جب جب آمریت آئی تو یہ وکلا نے ہی ہمیشہ اس کے خلاف مزاحمت کی۔ سیاسی جماعتیں، ساری سیاسی جماعتیں، میں کسی ایک کی بات نہیں کرتی، ان کو سبق پکڑنا چاہیے، ساری سیاسی جماعتوں نے آمروں کے ساتھ سمجھوتے کیے، ہر ایک کا اپنا ایک آمر ہے۔ وکلا آمریت کے خلاف لڑتے ہیں، ہم نے ہر آمر کے خلاف آواز اٹھائی اور ہم آج بھی اٹھائیں گے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ضیاء کی آمریت تھی تو پاکستان کے اندر سب سے پہلے جو مزاحمت جو ایک تھی وہ وکلا تنظیمیں تھیں، اور اسی ہائی کورٹ کے باہر اندر یعنی اس طرف پہلا مظاہرہ ہوا تھا ضیاء الحق کے خلاف، پہلی کانفرنس وکلا نے کی تھی۔ تو اسی طرح مشرف کا ہم نے مقابلہ کیا، اسی طرح خفیہ جو آمریتیں ہوتی ہیں جس میں سویلین چہروں کو سامنے رکھ کے کیا جاتا ہے، اس کے خلاف بھی ہم نے ہمیشہ آواز اٹھائی۔ اور اب بھی آپ دیکھ لیں کہ اس ٹینیور میں جب سے ہم آئے ہیں تو ہم اپنی پوری کیپیسٹی جو ہے ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اور آج پھر میں یہ کہتی ہوں، چاہے پورا پاکستان، اس کی تمام جماعتیں، تمام لوگ کمپرومائز کر لیں، ہم کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ ہم ان کے خلاف، غیر جمہوری رویوں کے خلاف اور ان لوگوں کے خلاف جو آئین اور انسانی حقوق کو پامال کرتے ہیں، ہم اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں گے۔